سورسز کے تھرو آپ کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب سے ایک میٹنگ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کو کوئی اعتراض ہوگا نواز شریف صاحب کی واپسی پر. یہ بھی سوال کیا گیا کہ جو ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, کیا وہاں پر یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا اس کو نہ کنفرم کر سکتے ہیں نہ ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات ضرور انہوں نے کی کہ مجھے ان کی واپسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اب بالکل ہر طریقے سے آن دا ٹیبل ہے؟ افتخار صاحب ضرور اس سے بھی بات کیجیے گا, لیکن آپ سائفر کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بڑی دیر تک اس کے اوپر ہنس رہے تھے. نہیں, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ رات کی اس پہر آپ نے اتنی ایجوکیٹو اور انٹرٹیننگ فل آف انٹرٹینمنٹ آپ نے پروگرام. ہاں جی, میں ابھی گزارش کروں گا کہ ہنا بی بی سے کہ انہوں نے ہمیں سائفر سکھایا فورن پالیسی 101 کلاس میں, پھر انہوں نے ہمیں دکھایا کہ منٹس کیا ہوتے ہیں, تو وہ خط کی ڈیفینیشن بھی ہمیں بتا دیں تاکہ عوام بھی ایجوکیٹ ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے اس میں. آپ کو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شی کوڈ ناٹ جسٹیفائی کہ این ایس سی کا ایجنڈا جس کا ہوسٹ فورن پرائم منسٹر آفس ہے اس پہ سائفر نہیں ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ بڑی سینئر جو ہے قیادت پاکستان کی, اس میں یہ میرا خیال ہے کلیریفیکیشن دینا چاہیے تھا کہ اگر اس میں سائفر موجود نہیں تھا تو آیا ایسی کیا ان کی کباہت تھی کہ وہ اس جو منٹس آپ نے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, تو میں بتا دوں جو یہ جو ہے لیٹ می کمپلیٹ آپ رک جائیں ایک منٹ مجھے بات کرنے تو پھر آپ اپنی باری میں بات کیجیے گا. یہ جو آپ نے پڑھا ہے اعلامیہ این ایس سی کا, آیا کس نے روکا تھا ان کو یہ مینشن کرنے کے لیے؟ صاحب آپ نے کہا شی کی ناٹ جسٹیفائی این ایس سی میٹنگ منٹس, اور وہ سوال جینوئن ہے, لیکن کین یو جسٹیفائی دی آڈیو سر, دی آڈیو لیک, کین یو جسٹیفائی دیم؟ اس کی کاپی لے کے این ایس ڈبلیو کی میٹنگ میں جاتا ہے. اچھا جی, مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن چلیں. سوری ہنا, پلیز ریپیٹ, کون لے کے جاتا ہے میٹنگ میں؟ فریا 4 کاپیز ہوتی ہے, اور جو اوریجنل کاپی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے, اور فارن آفس جو ہے نا وہ اس کی کاپی این ایس ڈبلیو کے اندر اس کی جو ڈسکس ہوئی تھی وہ کاپی تھی. میں یہ بتا دوں افتخار صاحب کو, وہ مجھے پوری فارن ریلیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں تھی, وزیر اعظم نے کال کی تھی این ایس سی, تو ان کے پاس اپنی کاپی نہیں تھی. جی بس کر دیں اور نہ کریں نا. میں وہی کہہ رہی ہوں, ماسٹر کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھی, اور ماسٹر کاپی کو دوبارہ جب آڈیو لیکس ہوئی تو پتا چلا یہ سب کچھ کریٹ ہوا, تب ماسٹر کاپی پہ چیک ہوا کہ ماسٹر کاپی ڈزنٹ ایگزسٹ. فورن آفس میں ماسٹر کاپی نہیں ہے. اوکے, فورن آفس اوریجنل کاپی کی کاپی لے کے جاتا ہے این ایس ڈبلیو کی میٹنگ میں. میرے پاکستانیوں اور ملک کا حال دیکھ لیں. So that is the original thing ہے نا صاحبہ, وہی ہے, it's just a copy, but ہے تو وہی, متن تو وہی ہے, is the content. میرے شو کی آپ 1000 کاپیز کر لیں, 1000 ویڈیوز بنا لیں, وہ یہی شو ہے. فریا it's not about, میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہی, اوریجنل کاپی کیوں غائب ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے. اوکے, یہ بات آپ کلیریفائی کر لیں. ہمارا بات یہ کہ اوریجنل جو آیا تھا وہ کیوں غائب ہوا. رائٹ, آپ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں یہی بات, اور کیونکہ آپ کوشچن مجھے بھی غلط کر رہی ہیں. کون سا کوشچن میں نے غلط کیا؟ میں اپولوجائز فار دیٹ. نہیں, میں جواب دینا چاہتا ہوں. پلیز میں ریفریز کر لیتی ہوں. کیا کوشچن آپ کو غلط لگا ہے نا؟ عمران خان صاحب نے جو ٹی وی پہ کہا کہ غائب ہو گیا سائفر میرے سے, وہ کیا تھی؟ پلیز آپ بتا دیں, یہ کوشچن ہے. یہ کوشچن کروں میں آپ سے؟ اوکے ٹھیک ہے, چلے, تھینک یو. آئی کم ٹو مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب, آپ نے کہا وہ اوریجنل تھی کہ وہ کاپی تھی. جو عمران خان صاحب سے غائب ہوئی وہ اوریجنل تھی کہ کاپی تھی؟ اوکے, وی ہم اوریجنل اور کاپی کے اندر بہت لمبی بحث پہ چلے گئے. لیٹس کم بیک, جو اس کا مین ایشو ہے. مظہر عباس صاحب, سائفر تھیوری اور پاک امریکہ تعلقات, آپ نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, اس میں آپ نے ڈیٹیل میں بیک گراؤنڈ دیا ہے, ہسٹوریکل ریفرنسز دیے ہیں, لیکن کنکلوژن کیا ہے آپ کا؟ کنکلوژن کیا ہے اس میں؟ ایگزیجریشن ہوئی ہے یا ایکچولی دیر واز این اٹیمپٹ کہ رجیم چینج ہو, جو کہ خان صاحب کہتے ہیں؟ دیکھیں فریا, اس وقت جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, وہ ایک ایسی چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہوگا. اس کے بعد عمران خان کی حکومت بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ایسی بے شمار, میرے پاس یہاں کتاب پڑی ہوئی ہے جو امریکہ میں ایران میں امریکن ایمبیسی سے پیپرز ریکورڈ ہوئے تھے, وہ سب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھیں جو کورسپونڈنٹس ہوتی ہیں ایمبیسیز میں. ایشو یہ نہیں ہے,
اس وقت بیسک ایشو یہ دیکھیے، امریکن انٹرفیئرنس پاکستان میں فرام ڈے ون سے ہے، اور یہی چیز میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی کہ ایز فار ایز انٹرفیئرنس بھی موجود رہی ہے پاکستان میں، اور رجیم چینج بھی رہی ہے پاکستان میں. رائٹ، آپ نے کہا سیاسی بحران کے نتیجے میں بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا گیا اور 2 سال کے اندر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. سو یو تھنک کہ یہ انٹرفیئرنس تھی؟ ہاں فریہ، اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک ٹیلی گرام جو امریکن ایمبیسی سے واشنگٹن بھیجا جا رہا تھا، وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر نے اپنی بک پہ لکھا ہے کہ وہ ٹیلی گرام میں نے کسی طرح حاصل کر لیا. اس کے اندر جملہ لکھا تھا "دا پارٹی از اوور". اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا "دا پارٹی از ناٹ اوور". اور اس میں پھر پہلی مرتبہ امریکہ کو وائٹ ایلیفنٹ کے طور پہ وہ کیا گیا تھا. یہاں جو ایشو ہے، یہاں میرے لیے جو پرابلمیٹک ایشو ہے وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ سائفر تھا جو بھی تھا، وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری جو چند منسٹرز تھے، جو کنسرن منسٹر تھے، ان کے علم میں 8 مارچ کو آ گیا تھا. اب 8 مارچ سے 27 مارچ تک کیا ہوا؟ 27 مارچ کو جا کے انہوں نے، اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں اس میں یہ تھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جائے. اس میں یہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان یا بلوچستان عوامی پارٹی یا جو ہے مسلم لیگ کاف، یہ لوگ ساتھ نہ چھوڑیں، یا ان میں سے کوئی ایک آدھ ساتھ رہے تو گورنمنٹ بچ جائے گی. جی، تو اس کو اس طریقے سے پلے اپ نہیں کیا گیا. اور آئی ڈونٹ بلیم ہم کہ ایک پالیٹکس ہوتی ہے، اس پالیٹکس کے لیے انہوں نے 27 مارچ کو انہوں نے وہ لیٹر لہرایا. لیکن 28 مارچ کو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں کسی نے جا کے اس پوائنٹ کو وہاں ریز نہیں کیا. اس وقت تک تو پارلیمنٹ کا حصہ تھے نا، عمران خان بھی تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے، پوری پی ٹی آئی تھی، اسی لیے ڈپٹی اسپیکر نے. اور وہاں اگر آپ اس جگہ جا کے یہ بات کرتے جو بات آپ نے جلسے میں کی تھی، تو اس کی زیادہ ویٹیج ہوتی، کیونکہ پارلیمنٹ کی بہرحال ویٹیج زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں وہاں وہ چیز ہوئی. اب اس گورنمنٹ سے کیا فلا ہوگا؟ آپ نے اپریل میں 10 اپریل کو عمران خان مادر صاحب کوئک آپ نے بڑی اہم بات ہے جب سے، اور آپ کا آرٹیکل آئی ہوپ کہ یہ سب پڑھیں، اس میں ایون آپ نے مینشن کیا ہے اس فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کا بھی، کہ ان کے تبادلے پر ان کا تنازع بھی افغانستان سے منسلک تھا، اینڈ افغانستان کنیکشن ان پاک امریکن ریلیشن شپ، سو اٹس اے مسٹ ریڈ. لیکن جو آپ نے بھی بات کی، آپ نے کہا خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا یا ان کو ایشورنس کہیں سے ہو رہی تھی کہ وہ ان کی حکومت رہے گی. سو اگر ان کی حکومت رہتی اور ان کے الائز نہ جاتے تو یہ سائفر ایشو نہ بنتا.